سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چھٹے باب حروف عاملہ کے پہلے 3 سبق سے متعلقہ پہلی تمرین میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم پہلے 3 سبقوں سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے. یہ چھٹا باب ہے حروف عاملہ. جو پہلے 3 ہم نے سبق پڑھ لیے تھے اس سے متعلقہ پہلی تمرین ہے حروف جر اور مشبہ بالفعل. تو بنیادی طور پر ہم نے یہ 2 ہی پڑھے ہیں، حروف جر اور حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں. ان کا عمل کیا ہوتا ہے وہ عمل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہاں پر اب ہم اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے. یہاں پہ کون سا حرف آ رہا ہے اور وہ کیا عمل کر رہا ہے اور وہ عمل کون سا ہے. یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ آج کی اس تمرین کے اندر حل کریں گے. سب سے پہلے دیکھیں، پہلا جملہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. ترجمہ دیکھ لیں، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں من حرف جر ہے. نمبر 1 من ہے، حرف جر ہے، اور یہ عمل کیا کر رہا ہے؟ الناس کے اوپر جر لے کے آ رہا ہے. یہ جر ہے جو کہ آپ کو الناس پہ نظر آ رہا ہے. تو یہ پہلا عمل ہو گیا. اس کے بعد آگے نہیں ہے اس میں کچھ. آگے دیکھیں رضی اللہ عنہم. اس میں بھی ان حرف جر ہے اور یہ ہم کے اوپر عمل دے رہا ہے جر کا. اچھا، یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کے اوپر تو جر آ نہیں رہا. جر تو یہ ہوتا ہے کہ کسرہ آتا ہے آخر میں، جبکہ اس کے آخر میں تو میم ساکن ہے. تو جر یہاں پہ کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں جر آ رہا ہے، لیکن جر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفظوں کے اندر وہ جر نظر نہیں آتا. جو مورب ہوتا ہے نا، مورب میں آپ کو لفظوں میں جر نظر آ جاتا ہے. جو مبنی ہوتا ہے وہاں پر ہم مانوی طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر جر ہے، لیکن لفظوں کے اندر اس کے اوپر آپ کو جر نظر نہیں آتا. اب یہ جو ہم ہے نا، ہم ضمیر ہے، اور ضمائر تمام کی تمام یہ مبنی کی ایک قسم ہے. مبنی جو اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ضمائر ہیں جس کو مضمرات بھی کہا جاتا ہے. یہ جتنی ضمیریں جہاں پر آئیں گی، جو ان کی اصل شیپ اور حالت ہے، انہوں نے اسی کے اوپر برقرار رہنا ہے. لفظوں کے اندر آپ کو کوئی خاص علامت نظر نہیں آئے گی کہ اس کے اوپر زبر آ رہا ہو، زیر آ رہی ہو، پیش آ رہی ہو. تو پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان یہ ہوگی کہ آپ نے اس سے پیچھے دیکھ لینا کہ عامل کون سا ہے. جیسے ہم نے یہاں پر دیکھ لیا کہ اس سے پہلے ان حرف جر عامل ہے، تو ہم نے ان حرف جر کی وجہ سے کہہ دیا کہ ہم کے اوپر جر ہے، اگرچہ لفظوں کے اندر اس کے اوپر جر نہیں ہے. آگے دیکھیں، آگے ہے لیسا کمثلہ شیء. یہاں پر دیکھیں ایک کاف حرف جر ہے. کاف حرف جر ہے جس کی وجہ سے مثل کے اوپر جر آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے، جو کہ آپ کے لفظوں میں لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. آگے چوتھا جملہ دیکھیں تاللہ لاکیدن اصنامکم. ضرور بھی ضرور میں خفیہ تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے متعلق. اب یہاں پہ تا حرف جر ہے جس کی وجہ سے لفظ اللہ کے اوپر جر یعنی کسرہ آ رہا ہے. آسان بات ہے. آگے دیکھیں ان اللہ غفور. پانچواں جملہ، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں. انا یہ حروف مشبہ بالفعل ہے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلا اسم اس کے اوپر نصب آتا ہے. جیسے یہ انا لفظ اللہ، یہ انا کا اسم ہے، اور غفور انا کی خبر ہے اور اس کے اوپر رفع آ رہا ہے. تو پہلے کو یہ نصب دے رہا ہے لفظ اللہ کو، اور دوسرے غفور کو یہ رفع دے رہا ہے، جو کہ حروف مشبہ بالفعل کا کام ہوتا ہے. آگے دیکھیں لعل اللہ یرحمنا. شاید کہ اللہ ہم پہ رحم کرے. اب یہ لعل حروف مشبہ بالفعل ہے، لفظ اللہ کو اس نے نصب دے دیا، اور یرحمو اس کو رفع دے رہا ہے. آپ کو میم کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے، رفع نظر آ رہا ہے. تو اس کی جو خبر ہوتی ہے حروف مشبہ بالفعل کی، وہ اسم تو آتی ہی ہے. جیسے یہاں پہ آپ کو غفور اسم نظر آ رہی ہے. بعض اوقات اس کی خبر وہ فعل بھی آ سکتی ہے. تو اگر اس کی خبر فعل آئے گی تو فعل کے اوپر جو رفع آئے گا وہ پھر فعل کے مطابق آئے گا. وہ فعل کے رفع دینے کا کیا طریقہ ہے، وہ 4-5 قسمیں ہیں، وہ آپ گزشتہ ایک مکمل باب کے اندر میں نے ساری تفصیل سمجھائی ہے. تو یہ دیکھیں یہ واحد ہے اور صحیح کا صیغہ ہے، تو اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے. آگے چلے ان وعد اللہ حق. ان حروف مشبہ بالفعل ہے اور اس نے وعدہ کو نصب دیا ہے پہلے اسم کو، اور حق دوسرا اسم اس کا یہ ہے، اور اس کے اوپر یہ رفع آ رہا ہے. باقی لفظ اللہ پر جو جر آ رہی ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. تو آگے چلیں، آگے ہے 8ویں نمبر پر ہے کأن نصرن قمرن. گویا کہ نصر چاند ہے، چاند کی طرح حسین و جمیل ہے. تو کانا حروف مشبہ بالفعل ہے، نصر اس کا اسم ہے، اس کے اوپر
نصب آ رہا ہے اور کمر اس کی خبر ہے، اس کے اوپر رفع آ رہی ہے جو کہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں لیت الشباب یعود یومن، کاش کی جوانی ایک دن واپس لوٹ آئے۔ لیت حروف مشبہ بالفعل ہے اور الشباب اس کا اسم ہے جس کے اوپر نصب ہے، اور یعود اس کی خبر ہے جس کے اوپر رفع ہے۔ یعود فعل مضارع ہے، فعل مضارع کا یہ پہلی قسم ہے، مفرد کا صیغہ ہے، صحیح ہے، اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے، ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ آگے دیکھیں ان اللہ سمیعون، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، لفظ اللہ اس کا اسم ہے، آپ کو اس کے اوپر نصب نظر آ رہا ہے، اور سمیعون اس کی خبر ہے جس کے اوپر آپ کو رفع بھی نظر آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں انی اعلم غیب السماوات والارض، انی، انا یہ حروف مشبہ بالفعل ہے اور یا ضمیر اس کا اسم ہے، تو یہاں پر نصب ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نصب کیسے ہے؟ دیکھیں وہ بات جو میں نے یہاں پر کی تھی نا اوپر انہم کے متعلق، یہ یا ہے ضمیر۔ اب جو یا واحد متکلم کی ضمیر ہوتی ہے نا، یہ یا ہی رہتی ہے اور اس سے پہلے کسرہ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے تو اس کے کسرہ کی وجہ سے جو انا کے اوپر فتح تھا وہ ہم نے یا کی مناسبت سے اس کو ہم نے کسرہ سے تبدیل کر دیا، اور اس کے اوپر آپ کو لفظوں میں کوئی نصب کی علامت نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ مبنی ہے۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے ایک قسم مضمرات میں سے یہ شامل اور داخل ہے، لہذا لفظوں میں تو علامت نظر نہیں آئے گی، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس کے اوپر نصب آ رہا ہے۔ نصب کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل داخل ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ خبر اعلم ہے، اعلم کے اوپر رفع ہے، ضمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، فعل مضارع ہے، پہلی قسم ہے، حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ باقی غیب السماوات اس کا تعلق نا اس کے ساتھ ہے، عالم کے ساتھ ہے۔ ہماری جو بات ہے نا وہ یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے کہ حروف مشبہ بالفعل انا ہے، یہ اس کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ تو یہ پوری تمرین میں نے یہاں پر نہیں لکھی، آدھی تمرین لکھی ہے، آدھی تمرین کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کور کریں گے۔